السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عید ہمیں بھائی چارگی کا، محبت کا، پریم کا درس دیتی ہے، اور یہ عید ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اور اس کی تمام سعاتیں، برکتیں و عظمتیں و رحمتیں لوٹنے کا ہمیں موقع عنایت ہوا۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکتیں رکھی تھیں، جس کا ہم پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم عید کی منزل کو پہنچے ہیں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو انعامات و اکرامات رکھے تھے وہ پورے کے پورے ہم نے حاصل کیے، اور اسی بات کی خوشی میں آج ہم تمام امت مسلمہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں رکھی تھی رمضان ماہ مبارک میں وہ پورے کے پورے ہم نے حاصل کیے، اور اسی کا جشن آج مناتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ عزیزو، آج وقت بہت نازک ہے، ایسا وقت جب کہ ساری دنیا مسلمانوں کا پیچھا کر رہی ہے اور اسلام کو مٹانے کی سازش چل رہی ہے، تو ہمیں ایسے وقت میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے تمام جو زکوٰۃ و فطرہ ہے وہ ایک جگہ جمع کر کے اسلام کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ اگر انفرادی حیثیت سے زکوٰۃ دی جائے یا فطرہ دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم خود اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ اور فطرے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو طاقت ملے۔ اگر انفرادی حیثیت سے کسی کو بانٹا جا رہا ہے تو اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کو طاقت ملتی ہے زکوٰۃ سے۔ بیت المال اسلام میں اگر نہیں ہے تو پھر اسلام کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آج جو مسلمان پریشان حال ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور طاقت ہمارے پاس اس وقت آئے گی جب ہم بیت المال جو ہے فکس کریں گے، تب کہیں جا کے یہ اسلام کو طاقت ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی اونٹ دیتا تھا اور اس کے ساتھ اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اس بار اگر اونٹ میرے دور میں اگر وہ اونٹ دے گا اور رسی نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو یعنی اتنا سخت آپ نے اس کو لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ انفرادی حیثیت سے کوئی اگر بانٹے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی بیت المال میں تمام زکوٰۃ جمع کرنی ہے۔ تو اے امت مسلمہ، ہم تمام مل کر اس کو مضبوط کریں، ورنہ دشمن جو ہے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ تو اس عید کی خوشی کے موقع پر آپ تمام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بار تو لاک ڈاؤن کی طرف سے کچھ نہیں کر سکے، لیکن آئندہ سال اس کو جو ہے ایک رنگ